میں چھوٹی سی خبر شیئر کر دوں کہ ایک کاؤنٹر بیانیہ بن گیا ہے یا بنا کے دے دیا گیا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اگر بات چیت ہوتی ہے تو اس وقت گورنمنٹ کی پروپوزل کیا بن رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں جو آپ کا یہ وہ ہے سول ڈس اوبیڈینس وغیرہ کا۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ ریلیفز خان صاحب کو زیادہ دی جائیں گی جیل کے اندر، اور جو سختیاں یہ ختم ہوں گی، اخبارات دوسرا ہر قسم کی جو آپ کو فزیکل کمفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ دے دی جائیں گی، لیکن آزادی کا بھی کوئی سین نہیں ہے۔ فیز وائز ریلیز شروع ہو جائے گی، جو لوگ اس اندر ہوئے ہیں اس کے اندر خواتین سے شروع ہوگی بات، اور جن کی عمر زیادہ ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی آج اگر آپ دیکھیں تو آج ہی ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر اور شاہ محمود صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے مئی 9 کے سلسلے میں لاہور میں۔ عمران خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ توشہ خانہ میں بھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ تو ادھر ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اینی وے کمنگ بیک ٹو دا پیکج، جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ دو کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے ملٹری ٹرائل کی مئی 9 میں خان صاحب کی، یہ ڈیلے ہو جائے گی، پوسٹ پون ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو ISPR کی پریس ریلیز یاد ہو تو اس میں ذکر یہ ہو رہا تھا کہ مئی 9 کے تمام معاملات کی انوالومنٹ میں، جس میں جنرل فیض حمید انوالو تھے کسی پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے کہنے پہ یا اس کے ساتھ مل کے، اس کی ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو اگر ایک انویسٹیگیشن 1 سال 7 ماہ ہو گئے ہیں تو پھر اس میں 1 سال 7 ماہ اور بھی لگ جائیں گے، لگ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت پیکج کہ جب بات چیت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ بات چیت نکلے گی۔ دوسرا ایک آپشن بی پہ بھی کام ہو رہا ہے، یہ اسلام آباد اور پنڈی کی ملی ہوئی اطلاع میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس پہ سیکنڈ ٹیئر پہ کام ہو رہا ہے۔ ٹاپ کی جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہے وہ ابھی رضامند نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اگر بالکل PMLN نہیں سنبھال سکتی چیزیں، اور اگر ایک یونٹی گورنمنٹ بنے جس میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہو اور اس میں PTI بھی شامل ہو، تو اس میں کیا انسینٹیوز ہوں گے PTI کے شامل ہونے میں؟ اور وہی کہ اس میں پھر گارنٹی ہوگی کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا مئی 9 کے اندر۔ جنرل الیکشنز 1 سال پہلے کر دیے جائیں گے، اور جو الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں وہ میوچلی ایگری کر کے ہوں گے۔ یہ پلان بھی ہے۔ ابھی تو پلان 1 ابھی شروع ہوگا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ایک ایبسولوٹ کنفیوژن ہے۔ 2 اسٹیپس فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈز۔ ہم نے آپ سے خبر بھی شیئر کی تھی کہ لاسٹ میٹنگ کے اندر بھی خان صاحب نے بہت کلاس لی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی، اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ پہلے تو بتائیں کہ آپ لوگوں نے 12 کا کیوں کہا جب تک آپ شور نہیں تھے، اور آپ نمبر آپ نے کیوں کہا؟ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ اور جب ان کو کہا گیا کہ جی یہ سول ڈس اوبیڈینس کے اوپر بات ہو رہی ہے، بڑے لوگوں کو اعتراض ہے، کمیٹی کے اندر بھی بات ہو رہی ہے، ان کا پہلے وہ لوگ ریزائن کریں، کمیٹی چھوڑ پہلے پارٹی سے ریزائن کر لیں پھر بات کریں، میں نے یہ کہہ دیا ہوگا۔ اب علیمہ خان صاحب نے جو آج بات کی تو نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب اپنے سخت رویے پہ قائم ہیں، اور انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے تھرو میسج بھی بڑا کلیئر بھیجا ہے، اور جو ڈانٹ ڈبٹ ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو اس پہ اب 2 بحثیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف ایبسولوٹ کنفیوژن ہے، بات کہاں جا رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔